السلام علیکم. ویلکم کرنا تو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی اللہ کے کرم فضل شکر کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور اللہ کے کرم فضل شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج کی ویڈیو ہوگی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت اور پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے بارے میں. ہم آج لاہور کے طریقے بارے بات کریں گے جو کہ آبادی کے لحاظ سے بھی پنجاب پاکستان کا دوسرا بڑا. آج ہم بات کریں گے لاہور شہر کے بارے جو کہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے اور پاکستان کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر ہے. اس کی ہسٹری کے بارے بات کریں گے جسے ہم پنجاب پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں. تو ہم ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز. لاہور پنجابی لاہور، گھر مچھی، عربی لاہور، فارسی لاہور، انگریزی صوبہ پنجاب پاکستان کا دارالحکومت اور فہرست پاکستان کے گنجان باد شہر میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا شہر ہے. اسے پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور تاریخی مرکز اور پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر کہا جاتا ہے. یہ شہر دریائے راوی کے کنارے واقع راجہ رام چندر کے بیٹے راجہ لوہ کا بسایا شہر ہے. اس شہر کی آبادی 1.25 کروڑ کے قریب ہے اور یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے. لاہور کا شمار دنیا کے قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے. زندہ دلان لاہور کے روایتی جوش و جذبے کے باعث اسے بجا طور پر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے. مغل شہنشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں نے لاہور کے بارے میں کہا تھا. لاہور کی ہم بات کریں تو یہ پاکستان میں واقع ہے. اس کا صوبہ شہر میں یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے اور یہ اسے ضلع بھی کہا جاتا ہے اور یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 2013 میں آیا تھا. اس میں 10 ٹاؤن شامل ہیں اور لاہور کی 9 زونل میئر ہیں اور اس کا کل رقبہ 550 کلومیٹر 210 مربع میل ہے اور بلندی 217 میل 712 فٹ ہے. آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 1,11,26,285 افراد پر مشتمل تھی. لاہور میں رہنے والوں کو لاہوری یا لاہوریے کہا جاتا ہے اور اس کا ڈائلنگ کوڈ 042 ہے اور 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ لاہور کی انتہائی قدیم ترین ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے. پرانوں کے مطابق رام کے بیٹے راجہ لوہ نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک قلعہ بنوایا. 10ویں صدی تک یہ شہر ہندو راجاؤں کے زیر تسلط رہا. 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب فتح کر کے ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا اور لاہور کو اسلام سے روشناس کروایا. شہاب الدین غوری نے 1186 میں لاہور کو فتح کیا. بعد ازاں یہ خاندان غلاماں کے ہاتھوں میں آ گیا اور 1290 میں خلجی خاندان، 1320 میں تغلق خاندان، 1414 میں سید خاندان، 1451 میں لودھی خاندان کے تحت رہا. ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دی جس کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت وجود میں آئی. مغلوں نے اپنے دور میں لاہور میں عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی اور کئی باغات لگوائے. اکبر اعظم نے شاہی قلعہ کو ازسر نو تعمیر کروایا. شاہ جہاں نے شالیمار باغ تعمیر کروایا جو اپنی مثال آپ ہے. 1646 میں شہزادی جہاں آرا نے دریائے راوی کے کنارے چبرجی باغ تعمیر کروایا جس کا بیرونی دروازہ آج بھی موجود ہے. 1673 میں میاں اورنگزیب عالمگیر نے شاہی قلعہ کے سامنے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی. 1739 میں نادر شاہ اور 1751 میں احمد شاہ ابدالی نے لاہور پر قبضہ جمایا. بعد ازاں 1765 میں سکھوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا. سکھ دور میں مغلیہ دور کی کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا. ان کی بے حرمتی کی گئی. انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب کو برطانوی سلطنت میں شامل کر دیا. لاہور کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نون نے
آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد-اعظم کے زیر قرارداد پاکستان منظور کی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کو اپنا ایک الگ ملک پاکستان حاصل ہوا۔ فروری 1974 میں اس شہر نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی بھی کی۔ قدیم لاہور شاہی قلعہ کے ساتھ واقع ہے، جسے اندرونی لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کے گرد ایک فصیل موجود تھی جس میں 13 دروازے تھے جو سکھوں کے دور تک غروب آفتاب کے ساتھ بند کر دیے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ دروازے آج بھی موجود ہیں۔ 13 دروازوں کے نام: بھائی دروازہ، لوہاری دروازہ، شاہ عالمی دروازہ، موچی دروازہ، اکبری دروازہ، شکی دروازہ، شیراں والا دروازہ، کشمیری دروازہ، مستی دروازہ، دہلی دروازہ، روشنی دروازہ، ٹکسالی دروازہ اور موری دروازہ ہیں۔ 20ویں صدی میں لاہور کے مضافات میں کئی جدید بستیوں کا اضافہ ہوا، جو اب بھی جاری ہے۔ لاہور کے قریب شہر امرتسر صرف 31 میل دور واقع ہے، جو کہ سکھوں کی مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کے شمال و مغرب میں ضلع شیخوپورہ اور مشرق میں واگا اور جنوب میں ضلع قصور واقع ہے۔ دریائے راوی لاہور کے شمال مغرب میں بہتا ہے۔ اس کے شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں میں مشہور ہے کہ رام چند جی کے بیٹے لوں نے یہ بستی آباد کی تھی، لیکن صاحب تفصیل میں شیخ احمد زنجانی نے اس روایت کا رد کیا ہے۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پورہ یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی کہ لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں مستور شاہ الادریسی نے اسے لاہور کا نام سے مرسوم کیا۔ مختلف کتب میں لاہور کے نام درج ذیل ملتے ہیں: لاہور، لہانور، لاہور، 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 لانہور، لاہور، لاہور، لاہور۔ لاہور کی ابتدائی تاریخ کا حتمی ریکارڈ کوئی موجود نہیں، اور لاہور کے مہم تاریخ پس منظر نے اس کے قیام اور تاریخ کے بارے میں مختلف نظریات کو جنم دیا ہے۔ ہندو روایات کے مطابق سوریہ ونش کا بانی شہر میں ہجرت کر کے آیا تھا۔ لاہور کے ابتدائی ریکارڈ بہت کم ہیں، لیکن اسکندر اعظم کے مورخین نے 326 قبل مسیح میں اس حملے کے دوران لاہور کے محل وقوع کے قریب شہر کا ذکر نہیں کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کی اب تک کسی نے بنیاد نہیں رکھی تھی یا یہ غیر قابل ذکر ہے۔ زبانی روایت پر مبنی ایک افسانوی روایت کے مطابق لاہور، جو قدیم زمانے میں لاؤپوری سنسکرت میں لاوا کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، کی بنیاد لاوا سیتا اور رام کے بیٹے نے رکھی تھی۔ قصور کی بنیاد ان کے جڑواں بھائی شہزادہ کوشاں نے رکھی تھی۔ آج لاہور کے قلعے میں ایک خالی لاوا مندر ہے جو لاوا کے لیے وقف ہے، جسے لوہ بھی کہا جاتا ہے، لہذا لوہ آواز یا لوہ کا قلعہ۔ بلتموس نے اپنے جغرافیہ میں دریائے چناب اور دریائے راوی کے قریب لبو کلا کے نام سے ایک شہر کا ذکر کیا، جو قدیم لاہور کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا اس شہر کا ایک ترک شدہ پیشرو تھا۔ چینی زائر ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں ہیون سانگ کا سفر نامہ ہند میں ایک بڑے خوشحال نام شہر کی وضاحت کی ہے، جو کہ لاہور ہو سکتا ہے، جب اس نے 630 عیسوی میں ہندوستان کے دورے کے دوران اس خطے کا دورہ کیا تھا۔ ہیون سانگ نے شہر کو پھر تانگ کے دور حکومت میں ایک قدیم برہمن شہر کے طور پر بیان کیا۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوجو ینگ نے لکھا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راج اتور دفاع کے لیے مقامی فوجیوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبہ در سبتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اسی طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا اور لمگان کے قریب گھمسان کا رنگ پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔
طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تمام جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہر بار راجے کو ہمکراب کیا۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ارکانوں کو مقید کر دیا۔ اس اطلاعات پر سلطان غیظ عرب میں لاہور پر حملہ آور ہوا اور ایک دفعہ پھر میدان گرم ہوا۔ اس دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ 1008 میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی، باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا۔ لاہور پر اس خاندان کی عملداری کا حصہ نہیں رہا۔ محمود کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد و دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بنیاد بھی رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی بیرون ٹیکسلا دروازے لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر معروف ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام ہی صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم محمود ثانی 1098 سے 1114 دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایہ تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ولاگ پسند ہے۔ اگر پسند ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور مزید کشتی ہم کسی اگلی ویڈیو میں لاہور کی بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔